یہ وہ بچہ تھا جس کی پیدائش کے ساتھ کائنات میں سکون اتر آیا تھا، لیکن اب بھی یہ بچہ اپنے والد کو دیکھ بھی نہ پایا تھا، اور چند ہی سال بعد وہ اپنی ماں کی محبت سے بھی محروم ہونے والا تھا۔ مگر اس یتیم بچے کی زندگی میں ایسی برکتیں لکھی جا چکی تھیں جو پوری دنیا کو بدلنے والی تھیں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو جانیں گے، وہ بچپن جس میں درد بھی تھا، تنہائی بھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت اور محبت بھی تھی۔ پیدائش کے بعد ابتدائی حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں حضرت آمنہ کے گھر، یہ 12 ربیع الاول کی مبارک صبح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو گود میں لیا اور بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا اور کعبے میں دعا کی کہ اللہ آپ کو عظیم مقام عطا فرمائے۔ والد کی وفات پہلا صدمہ، لیکن تقدیر کا ایک اور مرحلہ ابھی باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ مدینہ میں وفات پا گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن یہ یتیمی کمزوری نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص منصوبہ بندی تھی۔ حضرت آمنہ کی محبت۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت سے پالا، لیکن مکہ کی گرم ہوا اور حالات کی وجہ سے انہوں نے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیہاتی خاندان کے سپرد کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر، یہاں برکتیں شروع ہوئیں۔ یہاں سے ایک ایسا باب شروع ہوا جو معجزات سے بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان کے گھر کی زندگی بدلنے لگی۔ ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی، زمین میں برکت آ گئی اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ وہ خود حیران تھی کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ شک صدر کا واقعہ۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ 2 فرشتے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کھولا اور دل کو زمزم سے دھویا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو بچپن سے ہی پاکیزگی اور حکمت عطا فرما رہا ہے۔ کچھ سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنی والدہ کے ساتھ تھے، لیکن زندگی ابھی ایک اور بڑا صدمہ دینے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صرف 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی۔ اب یہ بچہ مکمل یتیم ہو چکا تھا، نہ والد نہ والدہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس یتیم بچے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت عبد المطلب نے کی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب ذمہ داری آئی حضرت ابو طالب کے کندھوں پر۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلیں اور تنہائیاں آ سکتی ہیں، لیکن
اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت رشتوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صبر، یقین اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے نوجوانی کے وہ واقعات، تجارت کے سفر اور وہ شخصیت جس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین بنایا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔